ہم اکثر زندگی کے اہم فیصلوں میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا کون سا فیصلہ صحیح ہے، کہاں رشتہ کرنا بہتر ہے، کون سا کاروبار ٹھیک ہے۔ ایسے وقت میں بہت سارے لوگ کسی پیر کو تلاش کرتے ہیں، کسی عامل کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں ایسا عمل سکھایا جو ہر مسلمان کے لیے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے؟ جی ہاں، وہ عمل ہے استخارہ۔ استخارہ عربی کا لفظ ہے اور جس کا معنی ہے خیر طلب کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے کام میں مشورہ طلب کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنا۔ یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، اس جگہ ہمارا رشتہ کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے، یہ کاروبار کرنا میرے حق میں بہتر ہے، تو اس کام کو میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ، اگر یہ کام ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو اس سے ہمیں دور فرما دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو منتخب فرماتا ہے۔ یعنی چناؤ کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی لیے استخارہ دراصل اسی یقین کا عملی اظہار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارہ کرنا سکھایا کرتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن کریم کی صورت سکھایا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ استخارہ کرنا کوئی غیر معمولی، کوئی نایاب عمل نہیں ہے کہ انسان کسی اور عامل کی تلاش میں رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا طریقہ ہمیں سکھایا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ استخارہ کے لیے سب سے پہلے انسان 2 رکعت نفل نماز ادا کرے اور اس کے بعد دل میں یہ نیت کریں کہ میں فلاں کام کے لیے استخارہ کر رہا ہوں، اور سلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی اور وہ بڑی مشہور ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ اگر کسی کو بالفرض یہ دعا نہ یاد ہو سکتی ہو تو پھر اس کے علاوہ ایک مختصر اور دعا بھی ہے جس کو سلف صالحین نے اپنی کتب میں بیان کیا، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم خر لی واختر لی ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ جب استخارہ کرتا ہے انسان، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارے کے بعد کوئی خواب آنا چاہیے، حالانکہ خواب آنا ضروری نہیں۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے اس کو اطمینان مل جاتا ہے۔ اگر دل سکون محسوس کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کام بہتر ہے۔ اگر دل میں گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، یا اسی کے بارے میں برا خواب نظر آئے تو اس کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ کچھ عام فہم غلطیاں کہ استخارہ کروانے کے لیے کسی عامل یا کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، استخارہ آپ خود کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی اور آپ کے درمیان جو تعلق ہے اس کا یہ مظہر ہے۔ استخارے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ آسان ہو جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بہتر رستہ دکھا دے گا۔ افضل یہی ہے کہ استخارہ عشاء کے بعد کیا جائے، دل کو پرسکون رکھ کر سو جائیں، اور اکثر اوقات اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے دل میں ایک سمت کا اطمینان ڈال دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہی استخارہ ہے
اور یہی استخارے کا نتیجہ ہے کہ ہر چھوٹے یا بڑے فیصلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر مانگنا، بھلائی طلب کرنا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اور جو شخص استخارہ کر لیتا ہے تو وہ کبھی ناکام نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔